حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جو لوگوں کی نظروں میں مجذوب تھے، لیکن تاریخ اسلام نے اس کو دانا کہا ہے، لیکن کیا عقل مند تھے۔ تو اس کے کافی سارے تاریخ میں واقعات، بڑے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے مذاقاً حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چھڑی پکڑا دی، چھڑی پکڑائی اور ساتھ یہ فرمایا، مذاقاً یہ فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی آپ سے زیادہ پاگل نظر آ جائے تو آپ یہ چھڑی اس کو پکڑا دینا، چھڑی کیا کرنا، اس کو پکڑا دینا۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سنجیدگی کے انداز سے وہ چھڑی لی اور چھڑی لے کر اپنے گھر کے اندر رکھ لی۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت بیمار ہو گئے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے خلیفہ وقت، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں کہ طبیعت تو بہت ناساز ہے، اب وقت آ گیا جانے کا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہاں جانا ہے؟ فرمان لگے کہ بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر طے کرنے لگا ہوں، وہاں میں نے جانا۔ اچھا، پھر کچھ تیاری بھی کی آپ نے؟ کچھ زادرہ، کوئی توشہ، کوئی کھانا آپ نے ساتھ تیار کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں اے بہلول، میں نے نہیں تیار کر رکھا، کچھ میرے پاس زادرہ نہیں ہے۔ تو پھر پوچھا کہ آپ نے کوئی اپنے ساتھ دستے بھی تیار کر رکھے ہیں، کوئی سیکیورٹی آپ نے تیار کر رکھی ہے؟ تو حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کوئی سیکیورٹی بھی نہیں تیار کر رکھی۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، وہی چھڑی ادھر اپنی بغل سے نکال کر حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا کر یہ فرمایا کہ اے خلیفہ ہارون رشید، یہ لو چھڑی اپنی واپس لے لو، یہ چھڑی اپنی واپس لے لو، مجھے اپنے سے زیادہ پاگل تو ہی نظر آیا ہے۔ وہ بادشاہ تھے، اس کو بات سمجھ نہ آئی۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو دنیا کے اندر دیکھا کہ جب آپ دنیا کے اندر کہیں جاتے تھے نا سفر، تو آپ ساتھ کھانا لے کر جاتے تھے، ساتھ توشہ زادرہ آپ کے پاس ہویا کرتا تھا، ساتھ سیکیورٹی آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، اور وہ عارضی سفر تھا، عارضی سفر کے لیے اتنا آپ اہتمام، انتظام، تام فرماتے تھے۔ لیکن آج نہ ختم ہونے والا سفر، وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ دستہ بھی نہیں ہے، تو مجھے اپنے سے زیادہ پاگل نظر تو ہی آ رہا ہے۔ یہ تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح ہم بھی دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کیا اپنے ساتھ کوئی توشہ زادرہ لے کر جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پاس عمل نہیں ہے، آخرت کی کچھ فکر نہیں ہے، کچھ بھی فکر نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے اور کچھ فکر بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، صحابہ کرام ایسے سامنے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ میں معراج پر گیا، یہ دیکھ کر آیا، یہ دیکھ کر آیا۔ سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اے علی، حضرت علی کا ایسا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ایسے سامنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر فرمایا اے علی، میں جنت کے اندر تیرا محل اپنے محل کے سامنے دیکھ کر آیا ہوں، تیرا محل اپنے محل کے سامنے دیکھ کر آیا ہوں۔ اور اتنی جنت کی خوشخبری، اس کے باوجود اللہ کا ڈر خوف رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت کے اندر آرام فرما رہے ہوں گے تو اچانک نور کی ایک لاٹ نکلے گی، نور پھیل جائے گا جنت کے اندر۔ تو اس کے بعد جنتی ایسے اٹھ کر پوچھیں گے یا اللہ کریم، یہ کس چیز کی آواز، یہ کس چیز کا نور ہے، کس چیز کی روشنی ہے، اتنی نور کی لاٹیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اوپر جنت کے اندر، جو اوپر والی جنت ہے نا،
اس جنت کے اندر حضرت علی اور اس کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کی دانتوں کی یہ نور اور لاٹ یہ پوری جنت کے اندر پھیل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دینے کے باوجود، بالفاظ دیگر جنت کی ٹکٹ دینے کے باوجود ان کا ہر وقت خوف رہتا تھا، ڈر رہتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد پڑھا کرتے تھے تو ایسا رویا کرتے تھے جس طرح چھوٹا بچہ ماں کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، ایسا دکھی روتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کیا فرماتے تھے؟ اپنی داڑھی کو پکڑ کر کیا فرماتے تھے؟ من قلت الذات، من قلت الذات، یا اللہ میرے پاس یا اللہ توشہ زادرہ بہت تھوڑا ہے، میرے پاس عمل نہیں ہے، یا اللہ مجھے نہ پکڑنا۔ اور ساتھ فرماتے تھے وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ، یا اللہ کریم راستہ بہت خطرناک ہے، یا اللہ مجھے بچا لینا۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں جن کو جنت کی خوشخبریاں ملی، جنت کے ٹکٹ ملے، اس کے باوجود ہر وقت اللہ پاک سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبی کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس سیٹ پہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس سیٹ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ اے صحابہ کرام، ہم قیامت کے دن اس طرح ہم ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ ایسے ہم کٹھے ایسے کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان دیکھ کر آیا، جنت کی خوشخبریوں کے باوجود، جنت کی ضمانت کے باوجود، جنت کے ٹکٹ کے باوجود پھر بھی خوف رہا کرتا تھا، آخرت کا ہر وقت خوف رہا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، کاش کہ میں ایک گھاس ہوتا مجھے جانور کھا لیتے، کاش کہ میں مومن کے بدل کا بال ہوتا میں اکھیڑ دیا جاتا، کاش کہ میں ایک جانور ہوتا ذبح کر دیا جاتا۔ ان کو اتنا خوف رہا کرتا تھا۔ ایک ہم ہیں دن رات گناہوں کے اندر، دن رات چغل خوری، ہر چیز، اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ فکر آخرت نہیں ہے، آخرت میں کچھ فکر نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیشے کے اندر دیکھا، شیشے کے اندر دیکھ کر اپنے چہرے کو رونے لگے، زاروں قطار رو رہے، روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب فاقہ ہوا، ہوش میں آئے، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین یہ کیا ماجرا ہے؟ شیشے کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جب شیشے کے اندر دیکھا تو میرے داڑھی کا بال سفید آ چکے ہیں، داڑھی کے بال سفید آ چکے ہیں، لیکن عثمان نے ابھی تک قبر کی تیاری نہیں کی، مرنے کی تیاری نہیں کی، موت کا وقت آ چکا ہے، لیکن حضرت عثمان نے مرنے سے پہلے موت کی تیاری نہیں کی۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج ہم اور میں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن گناہوں میں گزرتے ہیں، سارا دن چغل خوری اور غیبت کے اندر ہمارا وقت گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ پاک کے سامنے رویا نہیں کرتے۔ تو میں کہا کرتا ہوں حضرت صحابہ کرام وہ تھے جو نیکیاں کر کے بھی رویا کرتے تھے، اور آج ہم وہ ہیں جو گناہ کر کے بھی نہیں رویا کرتے۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں